سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ کل ہم نے اہل بیت اطہار کی جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، آیت کریمہ جو اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اس کو ہم نے سنا، اور اس کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے احادیث کریمہ میں، ان احادیث کریمہ کو بھی ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی. آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کا جو تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور احادیث کریمہ میں جو روایات ہم کو ملتی ہیں ان کو انشاءاللہ کچھ روایات کو ہم سننے کی کوشش کریں گے. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا آپ نے ارادہ فرمایا تو بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جتنے پیغام آئے سب کے لیے خاموش ہو گئے، کسی کو جواب نہیں دیا. اور مولا علی مشکل کشا نے پیغام نہیں بھیجا تھا. روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، علی تم نے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ساز و سامان اور مال نہیں ہے، اس لیے میں پیغام نہیں بھیجا. دوسری طرف حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ نے جنت میں مولا علی مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کر دیا ہے، اور آپ دنیا میں بھی ان کا نکاح فرما دیجیے. جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آ چکا کہ اللہ نے نکاح کر دیا ہے، اب آپ دنیا میں ان کا نکاح فرما دیجیے، تب حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور کہا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. حضور نے کہا کہ زرہ کو بیچ دو اور جو کچھ اس کی قیمت آتی ہے وہ قیمت سیدہ کا مہر باندھ دو اور لا کر میرے پاس دے دو. پہلے فرمایا، اس میں سے مہر نکالا گیا اور آپ کا جو گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے بنایا گیا، اور اعلان فرمایا حضور پاک نے کہ لوگوں سنو، اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جنت میں فرمایا ہے. تو یہ جوڑی کہاں بنی؟ تو اللہ کے پاس جنت میں ان کا نکاح ہوا. برادران عزیز، یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اکثر ہم بڑوں سے سنتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں کہ جوڑیاں جنت میں بنائی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے بنائی جاتی ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تھی. جب یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو دلیل سامنے آتی ہے. یقیناً جو جوڑیاں بنتی ہیں وہ اللہ بناتا ہے. برادران عزیز، اس طریقے سے یہ نکاح ہوا جس کو قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، جس کی تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں، اور در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ تفسیر یوں بیان ہوتی ہے، آیت یہ ہے کہ مرج
بحرینی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دو سمندروں کو، دو رحمتوں کے، دو برکتوں کے، دو عظمتوں کے سمندروں کو ہم نے ملا دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں کے ملاپ سے کہیں موتی پیدا ہوتے ہیں تو کہیں مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہاں پر بحرین سے مراد مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کی ذات ہے، اور لؤلؤ والمرجان سے مراد امام حسن امام حسین ہے۔ برادران عزیز، نکاح ہوا، اس کے بعد پھر مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کے کاشان اقدس میں ایک شہزادے تولد ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحاح ستہ کے اکابر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ جب شہزادے تولد ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خوشخبری پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ، سیدہ کائنات کے پاس شہزادے تولد ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شہزادے کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اپنے لعاب دہن کی گٹھی انہیں، یعنی ان کے لعاب دہن میں، ان کے دہن میں حضور پاک نے اپنا لعاب ڈالا اور ان کو گٹھی دی۔ اس کے بعد پھر مولا علی مشکل کشا سے پوچھا، علی کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ کوئی نام ہے؟ کچھ نام سوچا ہے کیا؟ تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ذہن میں نام حرب ہے، میں اس بچے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس شہزادے کا نام حسن رکھا ہے۔ اسی طرح ایک سال گزرا، آئندہ سال امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے، شہزادے تشریف لائے، پھر حضور پاک کو بلایا گیا، حضور پاک تشریف لاتے ہیں۔ خوشخبری سن کر حضور پاک تشریف لائے اور حضور پاک نے پھر وہی سوال کیا کہ علی بتاؤ کیا نام سوچا ہے؟ مولا علی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ذہن میں ایک نام ہے حرب، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا بڑا پسند تھا، اس لحاظ سے حرب کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ حرب کیا لگا رکھا ہے علی؟ حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام اللہ نے جنت میں رکھے تھے، کہ دنیا میں اس سے پہلے نہ کوئی حسن ہوئے ہیں نہ کوئی حسین ہوئے ہیں، کہ اب یہ جنت سے اللہ نے یہ دونوں نام بھیجے ہیں، جیسے کہ حضرت یعنی یعقوب علیہ السلام کے لیے یا حضرت یوسف علیہ السلام کے شہزادوں کے لیے اللہ نے نام بھیجے تھے شبر اور شبیر، تو انہی ناموں پر اللہ نے یہ نام بھیجے ہیں حسن و حسین۔ برادران عزیز، یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے لیے نام بھی جنت سے آتے ہوں وہ امام حسن امام حسین ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شہزادوں کی نشو نما ہوتی ہے، اور سرور کائنات کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں شہزادوں کو ابنایا فرماتے میرے بچے، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ برادران عزیز، ایک وقت کا واقعہ ہے، احادیث کریمہ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ بی بی ام فضل حضور کی چچی جان ہے، آپ شہزادوں کو بڑی بہت چاہتی۔ بی بی ام فضل نے خواب میں دیکھا، آپ نے خواب دیکھا اور بے چین و بے قرار ہو گئی، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ اس کو سنانے سے بھی ڈرتی ہوں، اس کو سنانے کے تصور سے بھی مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کہ عجیب خواب میں نے دیکھا ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ خواب کیا ہے؟ تو آپ بڑی بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا حصہ نکالا گیا
اور میری گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے بے چینی بے قراری ہوئی تو حضور پاک کے چہرے انور پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ سرور کائنات نے کہا کہ ام فضل یہ خواب برا نہیں، یہ تو مبارک خواب ہے۔ اب سیدہ کائنات کے گھر ایک شہزادے تولد ہوں گے اور وہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے یہ وہی شہزادے تھے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لحمک لحمی، اے حسین آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، اور آپ کا خون میرا خون ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کی تشریف آوری کا جو چرچا فرمایا ہے، جو اشارہ فرمایا ہے، اس طور پر کہ وہ حضور پاک کے جسم اطہر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ شہزادوں کی نشو و نما ہو رہی ہے اور وہ حضور پاک کے آغوش رحمت میں پل رہے ہیں۔ برادران عزیز، روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اب شہزادے چلنے پھرنے لگے تو مسجد نبوی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عنایت فرما رہے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مشہور روایت ہے کہ حضور پاک جمعہ کا خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور پاک کا خطبہ سن رہے ہیں، اور دونوں شہزادے اپنے حجرے مبارک سے نکلے، دونوں سرخی بھرے دھاری دار کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور دونوں شہزادے نکلے ہیں اس کوشش کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ دونوں میں سے پہلے کون پہنچیں گے، حضور پاک کی بارگاہ میں کون پہلے حاضر ہوں گے، کون پہلے پہنچیں گے۔ اب اس غرض سے چھوٹے بچوں میں، شہزادوں میں یہ مسابقہ، یہ انداز ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ دونوں میں سے کون حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب سرور کائنات اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حضور پاک منبر پر تشریف فرما ہے، اب شہزادے صحابہ اکرام کی صفوں سے آگے بڑھتے ہوئے حضور پاک کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسی رفتار میں ہوا یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، دونوں شہزادے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور مسجد نبوی شریف کے حرم میں صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں گرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے زمین پر گر گئے ہیں تو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنے خطبے کو روکتے ہیں، منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جو مٹی لگ گئی تھی صاف کر ان کو چوم کر لے جا کر اپنے منبر پر بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، اولاد کی محبت بڑی چیز ہے۔ دادا پیر قبلہ اپنے وعظ میں فرماتے تھے کہ لوگوں سمجھو، وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرو، تصور کرو کہ کہاں گرے تھے، صحابہ اکرام کے درمیان گرے تھے، کہاں گرے تھے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں گرے تھے کہ اگر چاہتے حکم دیتے تو صحابہ اکرام اٹھا کر لاتے، لیکن یہ حضور پاک کی محبت ہے، یہ حضور پاک کا انداز محبت ہے، اور دل میں جو صحابہ اکرام کے عظمت تو ہے، صحابہ اکرام تو چاہتے ہی تھے، لیکن حضور پاک کی جو محبت اور آپ نے جو محبت کا انداز دکھایا ہے کہ منبر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ اولاد کی محبت بڑی چیز ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی کہ المال والبنون، اور آپ نے پڑھا درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، کہ حضور پاک نے آیت کریمہ پڑھی یقیناً مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، کہ حضور پاک کو اپنے شہزادوں کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں تھی، اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں، اور وہی شہزادوں کو کیا کیا گیا، ایک شہزادے کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور ایک شہزادے کو کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ برادران عزیز، سوچنا چاہیے کہ پھر یہ شہید کرنے والے بھی
کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کو شہزادوں کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ حضور پاک کا قلب اطہر بے چین ہو جاتا تھا۔ شہزادوں کی ذری تکلیف سے بھی قلب اطہر بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، تو جس چیز پر سرور کائنات بے چین ہو جائے، ان کے غلام، ان کے امتی بھی اس چیز پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ برادران عزیز، ایسے ہی آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے۔ ایک سفر کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر پر خانوادے اور اہل بیت اطہار کے حضرات و نفوس بھی ساتھ تھے۔ جانتے ہیں ریگستان کا سفر ہے، اور سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہو گیا اور دونوں شہزادے پانی کی پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اماں جان کا جو کجاوا تھا وہ پیچھے تھا، جو سواری تھی وہ پیچھے تھی۔ حضور پاک نے جب شہزادوں کی آواز سنی تو بے چین و بے قرار ہو گئے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ معلوم کرو کہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں۔ دونوں صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر پانی تلاش کرو، پانی لے کر آؤ کہ میرے شہزادے رو رہے ہیں اور ان کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا، ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی، میرے قلب میں بے چینی بے قراری پیدا ہو جاتی ہے ان کے رونے سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو گئے، شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن تلاش ہوئی، کچھ نہ ملا، پانی نہیں ملا، ریگستان ہے، بیابان ہے، پانی کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں ہوا۔ جب ایسا ہوا تو شہزادوں کے لیے حضور پاک نے حکم فرمایا کہ ایک ایک شہزادے کو مجھے دے دو۔ ایک شہزادے کو حضور پاک لیتے ہیں اور اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں رکھ کر ان کو چساتے ہیں۔ حضور پاک ساقی کوثر ہیں، ساقی کوثر کی زبان کو چوسے تو ان کو تسکین ملی۔ ایک شہزادے خاموش ہو گئے، پھر دوسرے شہزادے کو لیا۔ ایسے ہی ایک وقت امام حسن کو چسایا، ایک وقت امام حسین کو چسایا، اور یہاں تک وہ ساقی اپنے نانا جان کی زبان اطہر کو چوستے رہے جب تک کہ ان کو تسکین نہ مل جائے۔ برادران عزیز، یہ انداز محبت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کی اتنی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے، پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کیے، اور اپنی زبان مبارک کو چسایا اور انہی شہزادوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ دعویٰ ہے، پھر سامنے والوں پر یہ بھی دعویٰ تھا، ان کو یہ بھی خیال تھا کہ پھر وہ جنت میں بھی جائیں گے اور جا کر کوثر کا پانی پئیں گے۔ ارے جن کے صدقے میں تم کو کوثر ملنے والی ہے، جو کوثر کی تقسیم پر وہاں معمور ہونے والے ہیں، جو ساقی کوثر کے نواسے خود ساقی کوثر ہے، اور جو لوگوں کو کوثر کا جام پلاتے جائیں گے ان کا شہید کریں، ان کو پانی بند کریں، اور یہ خیال رکھے کہ ہم کو پھر وہاں پر ساقی کوثر سے کوثر ملے گا، کوثر کا جام ملے گا، تو یاد رکھے یہ ممکن نہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کے بغض رکھنے والے رہیں گے، جب وہ کوثر پر آئیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو آگ کے کوڑوں سے مار کر بھگایا جائے۔ برادران عزیز، یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں کہ جن کو حضور پاک نے جن کے پیاس کے لیے اپنی زبان اقدس کو چسایا ہے، ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ ایک اور روایت ملتی ہے برادران عزیز کے حضرت بلال کو ہم جانتے ہیں، یہ مؤذن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک کی مسجد نبوی شریف کے آپ مؤذن، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اذان دیں تو سب جمع ہوتے ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، کیونکہ مؤذن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے نکلتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں، اسی لیے حضرت بلال کا صدقہ یہ ہے کہ عام ہمارے جتنے مؤذنین ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو مؤذن کی جو چہرہ ہوگا سب سے اونچا ہوگا، دوسروں کے مقابل میں ان کے چہرے کو اللہ دراز کر دے گا،
تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والے مؤذنین ہیں۔ برادران عزیز، اب حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد پاک کے مؤذن ہیں، ذمہ داری ہے۔ وہ نکلتے ہیں اذان کے لیے، اور اذان کو جاتے وقت ان کا گزر ہوا سیدہ کائنات کے کاشان اقدس سے۔ وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنی۔ جانتے ہیں حضرت بلال ہیں، حضور پاک کی چہیتے صحابی ہیں، ان کا دل بے چین و بے قرار ہو گیا کہ شہزادے رو رہے ہیں، تو آپ نے دستک دی اور باہر سے آواز دی کہ میں بلال، غلام حاضر ہے، کوئی خدمت ہو تو بتائیے کہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے تو مجھے بتائیے۔ اس پر آپ کو بتایا گیا کہ شہزادے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور اتنے بے چین ہیں دونوں شہزادے کہ روٹی ڈالنے کی بھی فرصت نہیں دے رہے ہیں، روٹی ڈالنے کا بھی موقع وہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ دونوں بھی بھوک سے رو رہے ہیں، ایک کو سنبھالے تو ایک بے چین ہے، روٹی بھی نہیں ڈال سک رہے ہیں۔ تو حضرت بلال ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں شہزادوں کو سنبھال لیتا ہوں، اما جان آپ روٹی ڈال لیجیے، لیکن شہزادوں کو سنبھال نہیں پائے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اما جان آپ بچوں کو سنبھال لیجیے، میں روٹی ڈالتا ہوں۔ کیا محبت ہے، اہل بیت کی محبت کا درس صحابہ اکرام دے رہے ہیں، اور اب حضرت بلال بیٹھ کر روٹی ڈالتے ہیں۔ اور روایات مورخین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ آج کے جو چنگاریاں اٹھتی تھی چولہے کی، وہ کبھی آپ کے داڑھی کو لگ جاتی تھی تو آپ اپنے ہاتھ سے داڑھی کو روکتے، کبھی کپڑوں پہ لگ جاتی تھی تو کپڑوں سے بجھاتے اور روٹی ڈالتے جاتے۔ روٹی ڈال گئے، اب روٹی ڈالی گئی، پیش کیا گیا، پیش کرنے کے بعد وقت نماز ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے دیکھ لیا نماز کا وقت ہو گیا، وہیں پر نماز پڑھ لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، اذان نہیں دے سکے۔ اب ادھر صحابہ اکرام میں بھی یہ خیال ہوا کہ آج حضور پاک بلال پر ناراض ہوں گے، آج درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا زہرا فاطمہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال وہیں پر نماز پڑھ لیے، شہزادے روٹی تناول فرما لیے، اور اس کے بعد پھر جب صبح کا وقت ہوا، حضور پاک کا یہ معمول تھا کہ حضور پاک تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ اکرام کے مسائل کو سنتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ صحابہ کو یہ بھی خیال تھا کہ آج بلال کو ڈانٹ سننی ہے، آج حضرت بلال کی کلاس ہوگی۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ معروضہ پیش کیا گیا، حضور پاک نے پوچھا کہ بلال آج تم نے اذان نہیں دی، آج تم نے اذان نہیں دی، کہاں رہ گئے تھے، کیا بات ہے؟ تو اس پر حضرت بلال اپنی نگاہوں کو جھکا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں کہاں تھا، میری حال کیا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ اس پر حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور فرمایا کہ بلال تم میری خدمت میں تھے، تم میرے بچوں کی خدمت میں تھے، تم میری خدمت میں تھے، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ برادران عزیز، یہ صحابہ اکرام کا کردار رہا، یہ انداز محبت رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز تو
صحابہ دیکھتے رہے اور انہوں نے روایت کی اور ہم نے جانا ہے، انہی کے سمجھانے سے ہم سمجھے ہیں کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز ایک کھیل ہوتا، شہزادوں کا روز ایک کھیل ہوتا۔ دیکھیے کیسا کھیل ہے، بیٹھو اب بیٹھو۔ اب کھیل ایسا کہ کبھی سواری کا کھیل ہو رہا ہے تو کبھی جھاڑ کا کھیل ہو رہا ہے۔ ایک دن دونوں شہزادے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں اونٹ کا کھیل کھیلنا ہے، ہمیں اونٹ کا کھیل کھیلنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھ پر سواری کرو، تم مجھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارا اونٹ بن جاتا ہوں۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ جن کو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے حبیب جب آپ نے ان ہاتھوں سے پھینکا تو آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اپنے شہزادوں کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ دونوں شہزادے سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد اب شہزادوں نے پوچھا کہ نانا جان اونٹ تو بن گیا ہے، اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ حضور پاک نے اپنا زلف اطہر شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے، جس طرف موڑو گے مڑ جائیں گے۔ وہ زلف اطہر کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، جب حشر کا میدان ہوگا، سرور کائنات کی زلف اطہر آپ کے چہرے انور پر آئے تو ایسے معلوم ہوگا کہ بس رات چھا گئی ہے۔ اب کھیل چل رہا ہے، سرور کائنات رحمت للعالمین اپنے شہزادوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھیل ہو رہا ہے، سواری ہو رہی ہے۔ اب دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، حضور پاک ان کو لے کر مسجد نبوی کے صحن میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ کھیل ختم ہوا تو صحابہ اکرام کے بچے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ امام حسن امام حسین کے ساتھ روز کھیلتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو حضور پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بچے ہیں، یہ رحمت للعالمین کی مزاج ہے، ان کے اخلاق ہے، ان کا کردار ہے کہ کسی کا دل کبھی نہیں توڑے۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے کہا کہ یقیناً تم بھی میرے ساتھ کھیل سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ کھیلنے کو تیار ہوں۔ تبھی حضور کی بارگاہ میں تازے کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا گیا تھا۔ حضور پاک نے کہا کہ دیکھو بچوں، میں تمہارے ساتھ کھیلنے کو تیار ہوں، اگر تم میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو چلو ہم کھیلیں گے، نہیں اگر آج کے لیے چاہو تو کھجور بھی لے سکتے ہو، تازے کھجور بھی آئے ہوئے ہیں، چاہو تو کھجور لے لو، چاہو تو میرے ساتھ کھیل لو۔ اب چھوٹے صحابہ اکرام کے بچے ہیں، اب ان میں ایک بڑا بچہ ہے، آپس میں میٹنگ ہونے لگی کیا کیا جائے کہ دیکھو بھائی تازہ کھجور بھی آئے ہوئے ہیں، ادھر حضور پاک کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم آقا کی ذات کو جانتے ہیں، کل پھر پوچھیں گے تو حضور ہمیں منع نہیں کریں گے، کل بھی کھیل سکتے ہیں، جب چاہے ہم حضور پاک سے پوچھیں تو حضور پاک ہمارے معروضے کو کبھی ٹالیں گے نہیں، وہ ہمارے ساتھ ضرور کھیلیں گے، لیکن آج کھجور کا موقع ہے۔ تو ان میں کے ایک بڑے نے کہا کہ آج کھجور لے لیتے ہیں، کھیل کبھی اور کر لیں گے۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم کو کھجور دے دیجئے، کھیل کبھی بعد میں ہو جائے گا۔ حضور پاک نے پھر ان کو کھجور تقسیم کیے۔ تو یہ انداز محبت تھا حضور کا کہ ہر روز کھیل ہوتا تھا، ہر روز کھیل ہوتا تھا۔
اس کے بعد پھر اب ایک دن جھاڑ کا کھیل ہو رہا ہے، اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہے، یعنی صحابہ اکرام نے بطور حضور کے عمل مبارک کے، حضور کے سنت کے طور پر نقل کر کر ہم کو سمجھایا ہے کہ صحابہ اکرام نے بتا رہے ہیں یہ حضور کی ادائیں ہیں جو حضور پاک سے ہم نے دیکھی ہیں، حضور کے ایک ایک ادا کو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، تو اہل بیت سے محبت کی اس ادا کو بھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس روایت کو بھی صحابہ اکرام نے نقل فرمایا کہ امام حسن امام حسین دونوں شہزادے آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج جھاڑ کا کھیل ہوگا۔ اور جھاڑ کیسا؟ کون جھاڑ؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تپا آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں تمہارا جھاڑ ہوں۔ اب شہزادے چڑھ رہے ہیں جھاڑ پر، تو کہاں سے؟ اب حضور کے قدموں سے وہ اپنے آپ کو چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں تک مورخین لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ چڑھتے چڑھتے صحابہ اکرام چڑھتے چڑھتے حضور پاک کے سینے اقدس تک پہنچ جاتے۔ وہ سینے اقدس کہ جس کو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اس سینے اقدس پر شہزادے چڑھ جاتے اور روز کا یہ معمول ہوتا۔ پیسے ملے، وہ روایت بیان ہوتی ہے، مشہور روایت ہے۔ ایک نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو سجدے میں بڑی طوالت آ گئی، سجدہ بڑا لمبا ہو گیا۔ تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب بے چینی بے قراری میری بڑھ گئی کہ اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور حضور پاک کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگا، کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی، کیا وحی نازل ہو گئی یا پھر خدا نہ خواستہ حضور ہم سے جدا تو نہیں ہو گئے، بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اور میں نے سجدے سے سر اٹھایا کہ حضور پاک کی کیفیت اور حالت کو دیکھ سکوں کہ کیا ماجرا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اس منظر کو دیکھا کہ حضور پاک سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، اور امام حسین آپ کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین آپ کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک نے سجدے کو لمبا کیا۔ جب نماز ختم ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک عجیب معاملہ ہو گیا، ایک عجیب معاملہ ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا، آج تک ہم نے اتنا طویل سجدہ نہیں دیکھا تھا، آج کیا بات ہوئی کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا؟ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی خاص بات نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، بات اتنی ہے کہ میرا شہزادہ حسین میرے پشت پر سوار ہو گیا تھا اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اٹھ جاؤں اور میرا بچہ میری پشت سے گر جائے۔ بس بات اتنی ہی تھی کہ اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ جب تک میرے پشت پر بیٹھا رہا میں رب کے سامنے اپنا سجدہ دراز کرتا گیا، جب میرا بچہ اتر گیا تو میں سجدے سے سر اٹھا لیا۔ برادران عزیز، سوچ کہ کس کی پشت پر کتنا فاصلہ، حضور پاک اگر اپنے سر انور اٹھاتے تو پشت سے گرنا کتنا ہے، بالکل مختصر ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، حضور پاک کا عمل کیا تھا، حضور پاک نے ہمیں کیا سکھایا، حضور پاک نے ہمیں کیا سمجھایا، اپنے عمل مبارک سے حضور نے کیا دکھایا۔ اور وہی کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے، حضور پاک کے دین کو ماننے والوں نے دنیا کی طلب میں، جاہ و جلال کی طلب میں
ملوکیت کی خاطر، بادشاہت کی خاطر، اپنے عیش و عشرت کی خاطر کیا تکلیف نہیں دی. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جو حضور پاک کے نور عین تھے، جن کی اتنی تکلیف بھی حضور کو برداشت نہ تھی، ان کو اتنا تکلیفوں کے ساتھ شہید کیا گیا. برادران عزیز، ہم کو سوچنا چاہیے کہ حضور پاک نے جن کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، ارشاد فرمایا من احبہما فقط احبنی من احبنی احبہ اللہ، کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ارشاد ہوا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچا، حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچا، میرا کوئی مسئلہ تھا جس کو مجھے حضور سے عرض کرنا تھا. جب حضور پاک باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک اپنے اوپر کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے، کملی مبارک اوڑے ہوئے تھے لیکن کملی کے اندر کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. جب میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنی بات پیش کر دی، پیش کرنے کے بعد میں جب محسوس کیا کہ ہاں حضور کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کچھ خدمت کا موقع ہو، کوئی بوجھ ہے، کوئی سامان ہے اٹھانے کا، تو یہ خادم حاضر ہے، یہ خادم حاضر ہے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک کو نکالا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے علیہم السلام، جو آپ کو چمٹے ہوئے لپٹے ہوئے ہیں، حضور پاک کے سینے اتھر سے اپنے آپ کو بالکل جوڑے ہوئے ہیں. تو اس پر یہ منظر کو دیکھیں، صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا تو بے ساختہ عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو یہاں خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جن کی نسبت ہے اہل بیت اطہار سے، امام حسن سے، امام حسین سے، کہ سوال تو سرور کائنات سے تھا. حضور پاک نے سوال فرمایا، حضور پاک سے سوال ہوا، حضور پاک سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو جواب آسان بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب حضور فرماتے ہیں تو وہ جواب نہیں، قاعدہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، دین کی بنیاد ہوتی ہے. اور سرور کائنات نے ایسے ہی ایک قاعدہ اور ایسا ہی ایک جملہ ادا فرمایا جو قیامت تک ہر ایک عاشق حسین کے لیے ایسی دعا بن گئی ہے کہ جس کو وہ دعا مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. حضور پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، کہ پروردگار عالم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. زوال حضور پاک سے، لیکن اب معروضہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور فرماتے ہیں پروردگار میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں معروضہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے، وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور ان سب سے محبت کیجیے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، جو امام حسن امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار آپ ان سے محبت کیجئے. ایک بندہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہی چاہتا ہے. ایک بندے کے لیے معراج کیا ہے؟ اس کی سب سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو امام حسن امام حسین سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ دعا حضور کی ہے. برادران عزیز، اس کے بعد ایسے آپ کو اتنے واقعات ملیں گے، صحابہ اکرام کی اتنی روایات ملیں گی جس کی ہم شمار نہیں کر سکتے. برادران عزیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کے انداز محبت کیسی ہے اور اللہ کے پاس حسنین کریمین کا مقام کیا ہے، ان شہزادوں کا مقام اللہ کے پاس. میں نے پرسوں تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوئی، تو امام باقر فرماتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ، کہ کیا لوگ
لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فضیلت ان کو دی ہے، تو اہل بیت اطہار کو جو فضیلت دی ہے، یہ اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ کوئی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ مقام، یہ فضیلت جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، ہم صرف سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ مقام جو اللہ نے ان کو دیا، اس کو ہم صرف ظاہر کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، اب دیکھیے کہ اللہ کے پاس امام حسین کا مقام کیا ہے۔ سادہ واقعہ الریاض النظرہ کے اندر نقل ہوا ہے، اور بہت سے مورخین نے اس واقعے کو الگ الگ طرق سے نقل فرمایا ہے۔ اب نقل ہوتی ہے، روایت بیان ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ لے کر آئے۔ ہرن کا بچہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہم بکری کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اکثر۔ آج کل ہم کو ہرن کا بچہ دیکھنے کا موقع نہیں، لیکن جب بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہرن کا بچہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ہرن کا بچہ لا کر انہوں نے بطور تحفہ پیش کیا۔ اسی وقت میں کیا ہوا، شہزادوں کا معمول ہوتا تھا کہ ادھر اپنے حجرے سے نکلے تو حضور کے کاشان اقدس میں حاضر ہو جاتے، کھیل تھا ان کا، ادھر سے ادھر بھاگتے، ادھر سے ادھر بھاگتے۔ امام حسن علیہ السلام تبھی نکل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان کو بڑا اچھا دکھا، ہرن کا بچہ بڑا خوبصورت نظر آیا، حضور پاک کے سامنے ان سے کھیلنے لگے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ میرے شہزادے کو یہ بچہ بڑا پسند آیا، تو آپ نے کہا حسن یہ تمہارا تحفہ ہے، لے کر جاؤ۔ اب شہزادے خوشی خوشی ہرن کے بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچے۔ اپنی اما جان سے عرض کیا، امی جان، نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہرن کا بچہ تحفے میں دیا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا پسند آیا۔ اب ادھر سیدہ کائنات بڑی خوش ہوئی، اور ادھر امام حسین علیہ السلام نے تمام بات کو سن لیا، دیکھ لیا کہ بھائی جان امام حسن کو حضور پاک نانا رسول پاک نے ہرن کا اتنا خوبصورت بچہ دیا ہے، اور بھائی جان اس سے کھیل رہے ہیں۔ آپ فوراً اپنے حجرے سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی سرور کائنات نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو ماجرا سمجھ گئے کہ اب مطالبہ ہوگا۔ ہرن کا بچہ بڑا نایاب ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے۔ اب وہاں پر امام حسین حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ مطالبہ ہو گیا، جیسے ایکسپیکٹڈ تھا، جیسے توقع تھی، ویسے ہی امام حسین نے بھی پوچھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی اور تحفہ دیا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ آپ نے بہت سمجھایا لیکن ماننے تیار نہیں، چھوٹے شہزادے ہیں۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے پہلے کوئی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ ضد یعنی پیدا ہو جاتی۔ اب شہزادے کا جو مطالبہ تھا وہ سخت ہونے لگا، اور قریب تھا کہ اگر ہرن کا بچہ نہ ملتا تو شہزادے رو پڑتے، شہزادہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ حضور پاک بھی متفکر ہیں، حضور پاک بھی یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو چاہیے، لیکن ہرن کا ایک ہی بچہ تھا، میں نے دے دیا، اگر امام حسن سے لے لوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، حسین کو نہ ملے تو حسین ناراض ہو جائیں گے، اب کروں تو کرے تو کیا کریں۔ ابھی حضور پاک سرور کائنات اس مسئلے کو حل ہی کر رہے تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو گویائی کی طاقت دیتا ہے، اور ہرن عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا ایک اور بچہ ہے، ایک بچہ میرے مالک نے آپ کو دے دیا، یہ دوسرا بچہ میں اللہ کے حکم سے لائی ہوں، کہ یہ نذرانہ ہے میری طرف سے امام حسین کا۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ امام حمام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، اللہ انتظام فرماتا ہے۔ برادران عزیز، اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، مشہور مورخین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اکثر جتنی ہم اہل بیت اطہار کے فضائل پر کتب پڑھتے ہیں، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل ہی جاتا ہے کہ دونوں شہزادے جب لکھنا پڑھنا شروع کیے تو تختیوں پر کچھ الفاظ لکھے
اور اپنی اماں جان اپنے بابا جان کے پاس لے کر آئے. سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا کے پاس تختیاں لے کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ بابا جان بتائیے کس کا خط اچھا ہے, کس کا خط اچھا ہے, کس کی رائٹنگ اچھی ہے بتائیے. اکثر ہوتا ہے کمپٹیشن. مولا علی نے دیکھا کہ اگر کسی ایک کا بات کی جائے تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے اور دوسرے کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں. آپ نے کہا کہ بابا اس کا فیصلہ آپ کی امی جان کریں گی, فیصلہ جو ہوگا وہ میں نہیں سیدۃ النساء کریں گی. سیدہ دیکھ رہی ہیں کہ علی تم مجھے کہاں پھنسا رہے ہو, آپ مجھے کہاں پھنسا رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, یہ معاملہ نازک ہے مجھے معلوم ہے. جب اب دونوں شہزادے سیدہ کے پاس پہنچ گئے کہ سیدہ آپ بتائیے امی جان کہ کس کا خط اچھا ہے, خط کس کا اچھا ہے. سیدہ نے ماجرے کو سمجھا اور کہا کہ نہیں, اس کا فیصلہ تو آپ کے نانا رسول پاک فرمائیں گے. اب دونوں شہزادے, جذبہ ہے تعلیم کا, اس جذبے کے ساتھ لکھے ہیں, لے کر اپنے نانا رسول پاک کے پاس گئے اور دونوں شہزادوں نے بڑی ہی شوق سے بڑے ہی جذبے سے بتایا نانا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے, آپ کو بتانا ہے. اس پر حضور پاک نے کہا کہ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک کا بھی نام لیا جائے تو کسی ایک کو تکلیف ہو سکتی ہے, ممکن ہے کہ تکلیف ہو. حضور پاک نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ممکن امکان پر بھی کوئی کام کیا جائے, اس لیے کہا کہ نہیں, اس کا فیصلہ تو جبرائیل کریں گے. جبرائیل پریشان کہ اب میں فیصلہ یا رسول اللہ, جس چیز کا فیصلہ آپ نہ فرمائیں میں کیسے فرماؤں گا. اور آپ کہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں جبرائیل نے عرض کیا پروردگار کیا ہوگا, کون فیصلہ کریں گے. تو رب ذوالجلال کی طرف سے اذن آتا ہے, حکم آتا ہے کہ جبرائیل فیصلہ تو ہم کریں گے. اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جاؤ جنت سے ایک سیب توڑ لاؤ. ایک روایت میں آتا ہے سیب توڑ لاؤ, ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 موتیاں ان کو دی عطا ہوئی. اب سیب توڑ کر لایا گیا اور کہا کہ دونوں تختیوں کو رکھنا اور اس کو اچھال دینا. جس تختی پر سیب گر جائے وہ تختی کا خط اچھا. یہ فیصلہ ہے پروردگار کا. اب جبرائیل امی اسی طرح جیسا اللہ کا حکم تھا دونوں تختیوں کو رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ صحابی رسول کی شکل میں جبرائیل وہاں موجود رہتے تھے حضور کی بارگاہ میں, جن کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیسا, تو وہاں رہتے تھے. صحابہ اکرام نے روایتیں کی ہیں, ان کو دیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے, ان کو جانا ہے. صحیح بخاری میں احادیث موجود ہیں. اب جبرائیل امی حکم خداوندی کے پابجائی میں اس تختیوں کو دونوں کو رکھتے ہیں, رکھ کر سیب کو اچھالتے ہیں. اب قریب ہے کہ کسی ایک تختی پر سیب گر جائے, اللہ حکم دیتے ہیں جبرائیل ایسا پر مارنا, تمہارا وار ایسا ہونا کہ سیب کے 2 برابر ٹکڑے ہونا, ایک ادھر گرنا ایک ادھر گرنا. اب ویسے ہی ہوا, جیسے ہی سیب قریب آیا اس کے 2 حصے ہوئے, ایک حصہ ادھر, ایک حصہ ایک تختی پر, ایک حصہ دوسری تختی پر, اور اللہ نے اعلان فرما دیا دونوں خط اچھے ہیں. بات اتنی تفصیل کیوں برادران عزیز؟ یہ سارا واقعہ جو رونما ہوا, جو پیش آیا, اس تمام کی تفصیل کا جو مقصد عین ہے وہ کیا ہے, جو لب لباب ہے وہ کیا ہے, جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ بھی نہیں چاہتا, رسول پاک بھی نہیں چاہتے, سیدہ کائنات بھی نہیں چاہتی, مولا علی بھی نہیں چاہتے کہ کسی وجہ سے بھی شہزادوں کو کسی قسم کی تکلیف ہو. یہ سارا جو ماجرا پیش آیا اسی وجہ سے آیا کہ دونوں کے دل خوش ہو جائیں, کسی کے دل پر ذری سی بھی رنج و غم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. برادران عزیز, وہی شہزادوں کو 50 سال کے عرصے میں حضور کی پردہ فرمائی کے 50 سال کے عرصے میں وہی شہزادوں کو, ایک شہزادے کو زہر دے کر شہید کیا گیا, ایک شہزادے کو ان کے خاندان کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. ایسا کیا ہو گیا معلوم نہیں, کیا ہو گیا تھا 50 سال میں کہ دنیا ساری بدل گئی. وہ صحابہ اکرام جو جانثار تھے ان کے دیکھنے والوں نے ایسا کیا کر دیا, جن کے صدقے میں کلمہ ملا,
جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، کہ جو قرآن جن کی محبت کو سکھاتا ہے، حضور پاک کے اقوال سکھاتے ہیں، حضور پاک کا انداز سکھاتا ہے، حضور پاک کی سنتیں سکھاتی ہے، وہی شہزادوں کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں سوچنا تو پڑے گا کہ کیا ہوا، 50 برس میں ایسا کیا الٹ پھیر ہو گیا کہ وہ شہزادے جو صحابہ کرام کے آنکھوں کے نور ہوتے تھے، کہ جن کو دیکھ کر صحابہ کرام خوش ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے، برادران عزیز انہی شہزادوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ بھی بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز میں، ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ برادران عزیز، اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا انداز کیا رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ ان حالات کو ہم کل سے جانیں گے۔ آج اگر ہمیں صحابہ اکرام کی محبت و انداز کو دیکھنا ہے، کیونکہ حضور پاک کی محبتوں کو کسی نے ہم تک پہنچایا ہے تو انہوں نے پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا، محدثین اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کے پردہ فرمائی کے بعد جو خلیفۃ المسلمین بنے وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے خلیفہ۔ سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضور کے جگہ پر جانشین بن کر آپ تشریف فرما ہے۔ اب آپ جو ہے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کسی کام سے باہر نکلے، راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دونوں شہزادوں کو، امام حسن امام حسین علیہم السلام کو کھیلتا ہوا پایا، دونوں شہزادوں کو کھیلتا ہوا پایا، تو آپ نے اپنے کام کو چھوڑ دیا اور دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا، بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑے پیارے انداز میں ان سے بات کی، اور ایک شہزادے کو اپنے ایک کاندھے پر بٹھا لیا، ایک شہزادے کو اپنے ایک کاندھے پر بٹھا لیا۔ یہ محبت صحابہ اکرام سے کر رہا ہوں، اور صرف صحابہ اکرام میں خلیفۃ المسلمین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ وہ محبت کیسے کرتے تھے اہل بیت اطہار سے، اور خصوصاً امام حسن امام حسین سے، کیونکہ حضور پاک کی محبت کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین لے کر مدینہ کی گلیوں میں دونوں شہزادوں کو سفر سیر کرا رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے، تو وہاں پر دیکھنے والوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا، شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے کہ خلیفہ راشد کی سواری کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کی سواری کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں، ارے کتنی پیاری سواری ہے۔ اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پہ کہ آپ کہتے ہیں رک جاؤ، سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ تعریف صرف سواری کی ہو یہ ممکن نہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ اور وہاں پر آپ رک کر فرماتے ہیں، سنو میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں، میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک کی حدیث سنا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں حضور پاک کے ساتھ تھا، سرور کائنات نے دونوں شہزادوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، اور سرور کائنات نے اسی انداز میں امام حسن کو اپنے ایک شان اقدس پر اور امام حسین کو اپنے ایک شان اقدس پر بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد ان کو مدینہ پاک کے ایسے ہی سیر کرانے لگے جیسے میں کر رہا تھا۔ اور یہی ابوبکر تھے اس وقت کہ میں نے حضور پاک سے کہ اس منظر کو دیکھا تو میں نے دونوں شہزادوں سے کہا تھا، شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے، سرور کائنات کی سواری کر رہے ہیں، سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے شہزادوں سے یہ عرض کر دیا کہ کتنی پیاری سواری ہے، تو حضور پاک نے کہا، نہیں ابو بکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ کہ حضور پاک کی محبت کا انداز یہ تھا، اور اس محبت کو صحابہ کرام صرف بیان نہیں کرتے تھے بلکہ خود کر کر بتاتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آج ہم کو
نماز کی سنتیں یاد ہے، آج ہم کو مسواک کی سنتیں یاد ہے، آج ہم کو امامے کی سنتیں یاد ہے، آج ہم کو گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی سنت یاد ہے، مسجد سے داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی سنت یاد ہے۔ ارے اس سے زیادہ بڑی سنت حضرت ابوبکر صدیق کر بتاتے ہیں، ان تمام سنتوں سے بڑی سنت اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سنت ہے۔ برادران عزیز، یہ محبت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور صحابہ اکرام شہزادوں کو کس طور پر دیکھتے تھے، کس طور پر دیکھتے تھے، ذرا اس کو دیکھنا ہو تو حضرت بلال سے پوچھئے۔ عاشق رسول حضرت بلال ہیں، مؤذن رسول ہیں، کہ جن کے قدموں کی آہٹ حضور نے جنت میں سنی، جن کی آواز حضور پاک نے جنت میں سنی، اور جن کو کعبے پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل ہے۔ اور حضرت بلال جب کعبے پر کھڑے ہو گئے، حضور سے پوچھے یا رسول اللہ، جب زمین پر اذان دیتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کرتا تھا، آج کس طرف رخ کروں؟ حضور نے کہا بلال میری طرف رخ کرنا، میں کعبے کا کعبہ ہوں۔ وہ بلال ہے جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، وہ بلال ہے کہ جن کی قدموں کی آہٹ حضور جنت میں سنتے ہیں، وہ بلال ہے کہ جن کی شکایت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ بلال کو شین بولنا نہیں آتا ہے، یہ حبشی ہے، ان کو سین کہتے ہیں، یہ اشہد ان کہتے ہیں، اشہد ان کہنا نہیں آتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بلال کا سین ہی پسند ہے۔ وہ بلال ہے کہ حضرت بلال جب حضور کی ظاہری پردہ فرمائی ہوئی تو آپ اپنے وطن چلے گئے، اپنے وطن چلے گئے کہ مدینہ پاک میں نہیں رہ پا رہے تھے، سرور کائنات کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا، چپے چپے پر حضور کی یاد آتی تھی، روتے روتے نیند اڑ چکی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بلال کچھ دن اب حبشہ جا کر آئیں تاکہ تھوڑا سا ذہن بدلے۔ حضور پاک کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوا تو مدینہ پاک چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ ایک رات خواب میں سرور کائنات کا دیدار ہوا، سرور کائنات سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمائے بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ مدینہ چھوڑ کر وقت بہت ہو چکا، تمہیں ہم سے ملنے کی یاد نہیں آتی؟ یہ خواب دیکھے تو نیند سے اٹھے، تھرا اٹھے، جو کچھ سامان تھا سواری پر لادا۔ یہ عشق رسول ہے حضرت بلال کا کہ راتوں رات سواری پر بیٹھ کر مدینہ پاک کی طرف آ گئے۔ مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام تابعین اعظام جو اس وقت اہل مدینہ موجود تھے، ایک کوہرام مچ گیا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں، حضرت بلال آ گئے ہیں، مؤذن رسول آ گئے ہیں، کہ جن کی آواز ہم سنتے تھے حضور کی زمانے میں، وہ حضرت بلال آ گئے ہیں۔ اب سب نے آ کر ملاقات کی، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت بلال جب خبر انور پر حاضر ہوئے حضور پاک کے، تو اتنا خبر انور پر چہرہ رکھ کر اتنا روئے کہ خبر انور کی مٹی ساری تر ہو گئی، مٹی ساری گیلی ہو گئی تھی آنسوؤں سے، اتنا روئے۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سکون ملا، تو لوگوں نے کہا صحابہ اکرام بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، مولا علی مشکل کشا بھی ہے، سب فرماتے ہیں کہ بلال پھر وہ اذان ہمیں سنا دو، ہمارے کان بے چین و بے قرار ہیں، جو اذان ہم حضور پاک کے زمانے میں سنتے تھے، پھر ایک مرتبہ وہ اذان ہم کو سنا دی جائے۔ حضرت بلال نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پھر اذان دے سکوں، کیونکہ جب بھی اذان دیتا میرے آقا میرے سامنے جلوہ فرما ہوتے، اس چہرے انور کو دیکھ کر میں اذان دیتا تھا۔ آج کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ آج کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو وہ چہرے پر میری نگاہ ہوتی، میں دیکھ کر گواہی دیا کرتا تھا۔ آج کس کا چہرہ دیکھ کر میں اذان دوں گا؟ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، ایسی جلیل و قدر شخصیتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ بلال اذان دو، انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، ایک شرط پہ اذان دوں گا کہ میرے سامنے امام حسن امام حسین دونوں ہو، وہ دونوں شہزادوں کو میرے سامنے بٹھا دیجئے، ان کو دیکھ کر میں اذان دوں گا، کیونکہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے کوئی ہمشبی ہے چہرے کے اعتبار سے تو امام حسن ہے، اور جسم اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے سب سے زیادہ کوئی حضور سے مشابہ ہے تو امام حسین ہے۔ ان دونوں کو جب ساتھ دیکھتا ہوں سرور کائنات کی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ نظریہ ہے صحابہ اکرام کا کہ جب حسنین کریمین کو دیکھتے تو حضور پاک نظر آتے، ان کے جلوے نظر آتے، ان کی تصویر نظر آتی۔
حضرت بلال نے دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جیسے ہی پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، بے ہوش ہو گئے۔ حضور کا عشق اتنا زیادہ غالب کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ حضور پاک کے جلووں کو دیکھتے تو اہل بیت اطہار میں دیکھتے، حسنین کریمین میں دیکھتے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ برادران عزیز، ہم کو وہ دین سیکھنا ہے جو حضور پاک نے سکھایا ہے، وہ دین سیکھنا ہے جو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، وہ دین سیکھنا ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھایا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے بارہا سمجھایا ہے کہ اہل بیت سے حضور پاک کی اٹوٹ محبت تھی، اسی محبت کو ہمیں قائم رکھنا ہے، اسی محبت کو ہمیں جوڑنا ہے۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ محبتوں کو مٹا دیا جائے یا پھر بہانے بنائے جائے کہ ضرورت کیا ہے محبت کرنے کی، غم منانے کی ضرورت کیا ہے، خوشی کا اظہار نہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ سب جو سوال ان دنوں میں اٹھ رہے ہیں نا، یہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے تو اس چیزوں کو اٹھا رہا ہے۔ برادران عزیز، نہیں، ہمیں تو حضور پاک کی خوشی میں خوش ہونا ہے، حضور پاک کے غم میں غمگین ہونا ہے۔ یہ ہمارا محبت کا انداز ہونا چاہیے، یہ ہماری غلامی کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جانیں گے کہ حالات کیا ہوئے، کربلا کے اسباب کیا ہوئے، حالات کیا ہوئے، اور پھر کس انداز میں وہ سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔